اور اسی طرح ہمارے ساتھ حسن اللہ یاری صاحب ہے جو مسلم اسکالر ہیں اور مسلم ناظر ہیں. میں اب اب ان کو پتہ ہے دعوت یار، دیتا سب ہوں کو کہ ان پتہ ہے کی کیوں خدمت سب کا پیش ٹائم کا کریں. ضائع کر رہا ہے. بات کرنے دے مجھے، ایسے ہی بیچ میں پڑ گیا. حسن اللہ یاری صاحب میری بات سنیں. کاظمی صاحب پلیز یہ ہمیں دیکھیں بات اس کرنے طرح دو کی نا، گفتگو نہیں آپ ہوگی. بلا میری وجہ بات ٹائم سنیں, ضائع کر رہے ہیں یہ نا. درست عمل نہیں ہے, یہ درست عمل نہیں ہے. یہ جو اس ٹائم طرح لگے گا یہ تو دیکھیں ٹائم بھائی، لگے یہ گا. کوئی ریڈیو میں آپ کرکٹ کے گیم کو نیریٹ نہیں کر رہے. وہ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی بات کی، اب میری باری ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا سنجیل ماڈریٹر کے راؤ بیچ میں بندے اور فائدہ سب کیا کا ہے, ٹائم یہ آپ ضائع کر رہا مناظرہ کر ہے رہے ہیں ایسے ہی. سر. چلے چلے آپ میں کریں. اپنا کھلا ٹائم شروع حق دے کرنے سے دو، پہلے جو مرضی کر سکتے ہیں. میرا سنجیل صاحب سے ایک سوال ہے، پادری صاحب سے ایک سوال ہے. جی پادری صاحب، آپ اپنا عقیدہ مجھے بتائیں اس مسئلے پر کہ کیا آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ عیسائی جو حضرت مسیح علیہ السلام پہ ایمان لائے اور ان کے سامنے تسلیم ہو جائے، اس کے بعد اس کو کسی عمل کی بھی ضرورت ہے یا عمل کی ضرورت نہیں ہے؟ جو مرضی کرے بس ایمان لائے جنت میں جائے گا، اس کو نجات ملے گا. یہی آپ کا عقیدہ ہے یا عمل کی ضرورت ہے؟ جی، مسیحیت میں نیک اعمال کرنا ہر ایک مسیحیت پر جو ہے فرض ہے، لیکن آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ کو نجات نہیں ملے گی. نجات فضل کے وسیلہ سے، خدا کی رحمت کے وسیلہ سے، جو کہ مسیح کا یعنی ایک کفارہ ہے، شخص اس کے ایمان ذریعے سے آپ لاتا، کو ملے گی. ٹائم میرا ایک شخص ایمان لاتا ہے، عمل کوئی نہیں کرتا. اس کے سارے اعمال گٹیا سے گٹیا طرح، قتل وہ کرتا ہے، زنا وہ کرتا ہے، مارتا ہوا ہے، سب کچھ برے کام کرتا ہے، نیک عمل نہیں کرتا. وہ اس کو نجات ملے گا یا نہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کہتے ہیں جو مسیح پہ ایمان لائے، مسیح پہ جو ایمان لائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ جنت چلا جاتا ہے، تو وہ اس کو جنت مل جاتی ہے. میں محترم ناظرین ملاحظہ کریں، یہ کتاب انجیل مقدس، نیا عہد نامہ جس کو یہ بولتے ہیں، یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہاں پہ کتاب انجیل میں غلطیوں کے نام خط. یہاں پر ان کا ایک صحاب ہے ان لوگوں کا، عیسائیوں کا، جن کا نام ہے پول. اردو زبان میں، عربی زبان میں اس کو بولس بولتے ہیں. یہ بولس اسلامی مذہب میں یہ بہت ہی برا آدمی ہے، کیونکہ اسی نے مذہبی مسیح کو چینج کیا ہوا ہے. اب جن کو یہ بولس بولتے ہیں، جن سے انہوں نے مسیح کا دین لیا ہوا ہے، ان کا ملاحظہ کریں. یہ غلطیوں کا جو خط ہے، اس میں باب نمبر 3 آیا نمبر عبارت نمبر 13، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا. اب بھائی تم کہتے ہیں نا مسیح کی وجہ، مسیح پہ ایمان لاؤ تو نجات ملے گا. مسیح خود تمہاری کتاب میں لعنتی ہے. مسیح جو ہمارے لیے، یہ میرے الفاظ ہیں، یہ تمہارے بولس کے الفاظ ہیں. مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا. مسیح تمہارے دین میں، ہم بولتے ہیں مسیح علیہ السلام، ہم بولتے ہیں اولو العزم من الرسل ہے. تم تو کہتے ہو، کیا کہتے ہیں؟ وہ تو لعنتی تھا. اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کے لعنت سے چھڑایا. اس نے کہا کہ بھئی جو مرضی کر لو، جتنے قوانین ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، وہ اس سے ہمیں شریعت سے چھڑایا. شریعت کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے جی. اسی لیے تو کسی شرعی حکم پہ عمل ہی نہیں کرتا ہے. نہ ان کا کوئی غسل ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ان کا کچھ بھی نہیں، قوانین ہے ہی نہیں. مسیح نے نہیں بھائی، ٹائم روک لیا بھائی. صرف ان کا ٹائم آپ کا شروع کر لیجئے گا بعد میں. حسن اللہ یاری صاحب، ہمارے مناظرے کا عنوان ہے، موضوع ہے نجات اسلام میں. ٹھیک ہے، موضوع کے اوپر گفتگو کریں تاکہ بعد میں آپ کو پچھتاوا نہ ہو کہ آپ اسلام میں نجات ثابت نہیں کر سکے. مسیحیت کے اوپر ٹیگ کرنے سے آپ کی اسلام میں نجات نہیں ثابت ہوگی. ہم الزامی جواب دے سکتے ہیں، کسی بھی مناظرے میں الزامی جواب دیا جا سکتا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے نا، قرآن کی آیات پڑھی، اس کا جواب ہم دیں گے قرآنی آیات کا. ابھی اس باری میں میرا ٹائم نہیں بچا، تو اگلے باری میں جواب دیں گے، کوئی بات نہیں. لیکن ہم الزامی جواب ضرور دے سکتے. اب سے ٹائم شروع ہوگا، 1 منٹ میں زیادہ لوں گا. مسیح جو ہمارے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کے لعنت سے چھڑایا. کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. جو صلیب پہ چڑھے وہ تو لعنتی ہوتا ہے. اور بھائی جو لعنتی ہے، لعنتی پر ایمان لانے سے مجھے سمجھا دو کہ اس پہ ایمان لاؤ. پھر شریعت کچھ بھی نہیں ہے، شریعت تو انہوں نے کچھ کرنا ہی نہیں نا. اس پہ ایمان لانے سے، اسی سے پہلے کیا ہے؟ اسی سے پہلے کہ یہ کہتے ہیں کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پہ تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں. یہ ابھی اس نے بولا ہے نا جو عمل کی ضرورت ہے. اس نے بولا ہمارے مذہب میں عمل کی ضرورت ہے. دیکھو ان کا بولس کیا بولتا ہے، پال اس کا کیا کہتا ہے. خط میں لکھا ہے جو شریعت کے، کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پہ تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنتی ہیں.
چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کو کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی وہ لعنتی ہیں. اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، ایمان سے الگ رہے گا جی. اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں. اس نے بولا نا ان کے مذہب میں کوئی عمل کا کوئی اسی لیے عمل نہیں، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا. یہ پول کے الفاظ ہیں. مسیح علیہ السلام نے تو فرمایا تو عمل کرو. میں آپ کو دکھاؤں گا، دکھا کہ جس نے اس پر عمل کیا وہ سب سے جیتا رہے گا. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا بالکل کوئی عیسائی خود انجیل کے تحت سے کوئی عیسائی جنت نہیں جا سکتا. کوئی عیسائی جنت جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ شریعت پہ عمل ہی نہیں کرتے جی. کیونکہ یہ شریعت پہ عمل ہی نہیں کرتے. ملاحظہ کریں یہ کیا ہے، نیا عہد نامہ ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں یہ یعقوب کے عام خط، یہ انجیل میں ایک کتاب ہے. یہاں پر باب نمبر ہے 2، یہ ان کے عبارات ہیں. اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہوں تو کیا فائدہ؟ کیا اسے ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اور تم کہتے ہو نا کہ مسلمانوں کو چھوٹے موٹے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ ترمذی سے پڑھا، ترمذی پہ پتہ نہیں ترمذی نے کیا روایت کی، اس پہ ہمارا ایمان ہی نہیں. ترمذی والوں سے پوچھو. اچھا اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی اور پھر چھوڑے، اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے. پھر میں آپ کو وہ عبارت دکھانا چاہتا ہوں کہ شریعت مسیح عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن، میں وہ دکھا دوں گا اگلی ٹرم میں اگر اس ٹرم میں مجھے موقع نہیں ملا، کہ یہ انجیل میں ان کی عبارت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے پچھلے انبیاء کی شریعت منسوخ نہیں کی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ نہیں کی ہے. شریعت برحال ہے. آپ لوگ کیوں موسیٰ کی شریعت پہ عمل نہیں کرتے؟ آپ پہلی بات تو یہ کہتے ہو کہ عمل کا کوئی فائدہ نہیں، ایمان لاتے ہیں نا، جیسے پولس نے کہا تھا کہ شریعت ہی لعنتی ہے. اب بھائی شریعت لعنتی ہے یا شریعت لعنتی نہیں ہے؟ اگر عیسیٰ کو مانتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے موسیٰ کی کسی حکم چاہے چھوٹا ہی کیوں نے اس کو منسوخ نہیں کیا. سب پہ لازم ہے کہ موسیٰ کی شریعت پہ عمل کریں. آپ لوگ موسیٰ کے کسی حکم پہ عمل نہیں کرتے. گوشت آپ کوشر کھاتے ہو، ذبح کے گوشت کھاتے ہو، نہیں جو مرضی کھاؤ. تم ہفتے کے دن تم چھٹی کرتے ہو؟ چھٹی نہیں کرتے. غسل جتنے ان کے شریعت میں، اتنے نمازیں ان کی موسیٰ کی شریعت میں، یہودیوں کے اس پہ کسی پہ تم عمل نہیں کرتے. اتنے احکام ہیں کتاب عہد قدیم میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، یہ کسی پہ عمل نہیں کرتے بھائی. کسی پہ ان کا جواب نہیں دیا، ان کے پاس جواب نہیں ہے. اچھا یہ مجھے مل گیا عبارت، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ نیا عہد نامہ ہے. یہاں پر متی کی انجیل ہے. انجیل متی میں، عربی میں ہم متی کہتے ہیں، شاید اردو میں آپ متی بولتے ہیں، مجھے نہیں معلوم. عربی زبان میں اس کو متی بولتے ہیں. یہ نہ سمجھو کہ میں توریت، یہ باب کون سا ہے؟ باب نمبر 5 ہے، عبارت نمبر 17 سے آگے. یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. کیونکہ تم میں سچ سے کہتا ہوں کہ جب تک آسمان و زمین ٹھل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک حمزہ، شوشہ سے مراد حمزہ، ایک الف، توریت سے ہرگز نہ ٹھلے گا. تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ توریت پہ عمل کرو. تم توریت کے حرف پہ عمل نہیں کرتے. تم توریت موسیٰ کے کس شریعت کے کس حکم پہ عمل کرتے ہو؟ تم عیسائی. نجات تو تمہاری نہیں ہے نا، کیونکہ عیسیٰ نے کہا، میں نے آیت دکھا دی کہ عمل کے بغیر کوئی جنت نہیں جائے گا. عمل کس پہ کرنا ہے؟ موسیٰ کی شریعت پہ کرنا ہے، کیونکہ منسوخ ہی نہیں کیا ہوا. یہ خود سب جہنمی ہیں، خود سب مسیح کے کلمات کے روح سے جہنمی. کہتے ہیں جی سیدنا مسیح نے کہا، یعنی سیدنا مسیح نے تو نہیں کہا، انہوں نے یہ ایسا جو ہے تاثر دینے کی کوشش کی پولس رسول کے خطوں سے، کہ پولس رسول کہتے ہیں کہ سیدنا مسیح لعنتی ہیں. اور بھائی آپ کو آیت بھی نہیں پڑھنی آ رہی، وہاں اردو سمپل سا اردو ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ مسیح ہماری خاطر لعنتی بنا. وہ تھا نہیں، ہے نہیں. اگر تو وہ لعنتی ہے تو قرآن میں سے مجھے ثابت کرے، ابھی قرآن سے دکھائیں کہ مسیح لعنتی ہے. دکھائیں قرآن سے، حدیث سے دکھائیں. بھائی سورہ آل عمران کے اندر لکھا ہوا ہے وہ غلام زکیہ ہے.
وہ ہر طرح کے گناہ سے مبرہ اور پاک ہے. کاٹ دو یہ آیت مسلمانوں قرآن سے. غلام زکیہ کاٹ دو جو سیدنا مسیح کے پاک ہونے کی شہادت دے رہی ہے کہ سیدنا مسیح غلام زکیہ ہیں, گناہ سے مبرہ اور پاک ہیں. اس آیت کی تشریح میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ کو چونکہ سمجھ نہیں آ رہی. اور بھائی مسیح یہودی تھے, اور یہودی ہونے کے ناطے جب ایک یہودی کرب میں ہوتا, چاہے وہ نبی ہوتا چاہے وہ عام شخص ہوتا, جب وہ کرب کی حالت میں ہوتا تو وہ زبور کو تلاوت کیا کرتا تھا صلیب کے اوپر یا کرب کی حالت میں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے دنیا میں بھی فضیلت والے, آخرت میں بھی فضیلت والے, گناہ سے مبرہ, گناہ سے پاک, آسمان پر ابھی بھی موجود ہیں. لعنتی کیوں بنے؟ لعنتی وہ اس لیے بنے کیونکہ شریعت کے مطابق آپ نے لعنتی بنے جو انسان کا گناہ تھا اس کا کفارہ دینا تھا, اور کفارہ جب دیا تو دنیا کے تمام تر جو گناہ ہیں آپ سیدنا مسیح کے اوپر لادے گئے اور آپ نے ان کا کفارہ دیا. کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہیں وہ خدا کا ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہیں. اب کہتا ہے کہ جی, کہتا ہے مسیح لعنتی نہیں تھا, لعنتی بنا ہے. بھائی ہمارے پر قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ وجیہاً فی السماوات وجیہاً فی الدنیا والآخرہ. ہمارے ہاں تو مسیح علیہ السلام شہزادہ ہے. ہمارے ہاں مسیح علیہ السلام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عزیز غلام ہے. ہمارے ہاں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کیا ایک بہت ہی پیارا, بہت ہی عزیز نوکر ہے. ہمارے ہاں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا سب سے اعلیٰ کفش بردار ہے. ان کے جوتوں کو صفائی کرنے والا ہے. حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت ہی پیارا اور عزیز سپاہی ہے. ہم تو ان کی عزت کرتے ہیں. قرآن میں ان کے, آپ کے ہاں تو وہ تو خود تو آپ نے مان لیا نا کہ وہ لعنتی بنا ہے. آپ نے بولا لعنتی بنانا, اب بھائی ایک شخص خود لعنتی ہے. آپ نے سوال کیا, آپ نے اقرار تو کر لی کہ وہ لعنتی ہے بھائی, وہ مان لیا سے نہیں مانا بھائی. پادری نے مانا نہ مسلمانوں, یاد رکھو پادری نے نہیں بولا کہ وہ لعنتی نہیں بنا. کہتا ہے آپ نے غلط بولا کہ وہ لعنتی تھا. صرف فرق یہ ہے کہ وہ لعنتی بعد میں بنا, لعنتی نہیں تھا, لعنتی بنا. دیکھو محترم ناظرین, کہتا ہے آپ نے غلط بولا, وہ لعنتی نہیں تھا, لعنتی بنا. وہ جی وہاں فرق کیا ہے؟ ایک دفعہ جب بنا واپس وہ صحیح تو نہیں ہوا نا. ایک دفعہ جو لعنتی بنا ہے, ٹھیک ہے نا بھائی, پھر صحیح ہو گیا وہ, ٹھیک ہے, وہ لعنتی بنا. وہ بھائی پولس نے بولا کہ پھر وہ لعنتی ہونے سے نکل گیا. یہ دیکھو انجیل مقدس نیا عہد نامہ, یہاں پہ غلطیوں کے نام خط میں یہاں پہ پول نے کیا کہا, کہتا ہے یہ پول کے الفاظ ہیں. ہم بھی کہتے ہیں پول کے الفاظ ہیں, اکثر بائبل ہی پول کے الفاظ ہیں, مسیح کے تو الفاظ ہی نہیں ہے تمہارے پاس. پول ہی نے لکھا ہے. پول, ایک بات مسلمانوں یاد رکھو, پول جو ہے نا اسلام میں وہ بہت ہی ہدایت سے دور شخص ہے. اس نے ہی دین میں خرابیاں پیدا کی, مسیحیت میں نصرانیت کو, نصارہ کو اسی نے نصرانی بنا دیا. اسلام کو کتاب کو اس نے غلط کر دیا. اچھا, مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا, وہ یہ اعتراض پادری صاحب کا کیا کہتے ہیں, لعنتی نہیں تھا, لعنتی بنا ہے. وہ جی بنا ہے نا, ہم یہی کہ ہمارے مذہب میں وہ شہزادہ ہے, وہ نبی ہے, وہ اس پہ ایمان ہمارا ہے, اس کی تقدیس کرنا ہم پہ واجب ہے. وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی اعلیٰ جرنیل, ایک سپاہی ہے, اسلام کا ایک سپاہی ہے, بن کے آئے گا انشاءاللہ اسلام کی خدمت کے لیے. اور قیامت کے دن بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سپاہی, ایک نوکر کی حیثیت رکھے گا, ایک اعلیٰ درجے کا سردار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر بنے گا. لیکن تمہارے مذہب میں وہ کیا, وہ لعنتی ہے. اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کے لعنت سے چکڑا دیا. او بھائی خود مسیح اس نے سوال کے جواب دیا, میں نے مسیح کے الفاظ دکھا دی کہ شریعت نسخ نہیں ہوا, شریعت نسخ نہیں ہوا. اب پول کیا کہہ رہا ہے کہ شریعت کی لعنت سے ہمیں نکال دیجیے. وہ مسیح نے یہ تو نہیں بولا بھائی, یہ پول نے وہ مسیح پہ جھوٹ باندھا نا. لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکا گیا وہ لعنتی ہے جی.